ویلکم بیک. یہ نشست آپ کے لیے لگائی گئی ہے, یہ رونق آپ کے لیے لگائی گئی ہے. یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو اوتھینٹک انفارمیشن اور ایسے ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جس سے ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو اور ہماری سیلف گرومنگ, سیلف اویئرنیس بھی آتی چلی جائے. اب جس پر میں بات کرنے والی ہوں وہ واقعہ ہے 17 رمضان کے حوالے سے. 17 رمضان یعنی کہ غزوہ بدر. غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا بڑا معرکہ جو کہ 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا. یہ جنگ مدینہ منورہ کے قریب بدر کے مقام پر مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان لڑی گئی تھی. مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی جبکہ کفار مکہ تقریباً 1000 کے قریب تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو مدد ملی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. غزوہ بدر نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور اسلام کو مضبوطی سے پکڑا. اب یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو ہم آج بھی اپنی اسلامیات کی کتابوں میں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, اپنے اسلامک ہیروز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کتنا توکل تھا. یہ ساری بات توکل کی ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں, لیکن ان کو جتنی اللہ سے محبت تھی, جتنا انہوں نے اللہ پر بھروسہ یقین کیا ہوا تھا, یہ اسی یقین نے ان کو فتح مند کر دیا تھا. مفتی صاحب, میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر ہم بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے کہ جب تم بے سر و سامان تھے تو اللہ نے تم پر کرم کیا اور تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائی. دیکھیں, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, مدینے سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا, یعنی اس کے مالک کا نام بدر تھا, اور وہاں نبی اسلام تشریف لے کے گئے. سعد بن عبادہ انصار مدینہ میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی. تو حضور سے انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہماری کیا رائے, آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی کیا رائے, ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ یا آپ کے خدا آ کے لڑ لیں. اے اللہ کے حبیب, ہم اپنی جان آپ پر نشاور کریں گے. آپ کہیں گے تو دریا سمندر میں ڈال دیں گے, آپ کہیں گے تو پہاڑ سے کود جائیں گے, آپ کہیں گے تو اپنی تلوار گردن میں رکھ کے چلا دیں گے. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے حبیب. اور حضور ان سارے جانثاروں کو ساتھ لے کر بدر کے میدان میں آئے, اور وہاں ایک پہاڑ ہے. آپ کبھی جائیں تو میں وہ پہاڑ دیکھتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں. چاروں طرف پہاڑ ہے, اور وہ جبل ملائکہ ایک الگ سے پہاڑ ہے. اس میں 5000 فرشتے اترے تھے, جبرائیل بھی اترے تھے, میکائیل بھی اترے تھے, اور آسمانی دنیا سے فرشتوں کی لڑی اس پہاڑ پہ اتری. سبحان اللہ. اس پہاڑ کا رنگ آج بھی تبدیل ہے اور چینج ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس پہاڑ میں سے آج بھی فرشتوں کا نور نکل رہا ہے. سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام وہاں گئے اور نبی صاحب نے جا کر ایک پتلیلی زمین کا انتخاب کیا. سمجھیے گا, کچھ لوگوں کے دل میں یہ تھا کہ پتھریں چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے. اسی رات اللہ نے بارش کو نازل کیا. جو پتھر والی زمین تھی وہ ہموار ہو گئی, جہاں کافر تھے وہاں کیچڑ ہو گئی. رات بھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے نواس کہتے ہیں اونگ, سارے صحابہ کو نیند آئی, اور جب کل صبح اٹھے تو فریش تھے اور ذہنی طور پہ پاورفل تھے. نبی صاحب نے ایک دن پہلے چھڑی لی اور فرمایا یہاں عتبہ قتل ہوگا, یہاں شیبہ قتل ہوگا, یہاں ابو جہل قتل ہوگا. اگلے دن جب جنگ ہوئی تو لوگوں نے حیرانگی یہ تھی کہ جب جنگ ختم ہوئی تو جہاں جہاں حضور نے نشان لگا تھا وہاں کافر کی لاش پڑی تھی. اندازہ کیجیے نبی علیہ السلام کی حکمت عملی بہت شاندار تھی اس کے اندر. یعنی کہ جب نبی اسلام کو مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا فرماتے کہ ہم نے رسول کو دیکھا کہ رسول بڑھ کر حملہ کر رہے تھے, اور کفار پہ سب سے زیادہ اٹیک کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سیدنا اب جب جنگ شروع ہوئی تو نبی صاحب نے پہلے کچھ لوگوں کو بھیجا. تو وہاں سے اعلان ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا ہم پلہ اور طاقتور لوگوں کو بھیجو. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا علی شیر خدا اور سیدنا ابو عبیدہ اس پورے لشکر کو جو لیڈ کر رہے تھے, یا کہہ سکتے ہیں آپ پہلے چیف آف آرمی سٹاف, وہ تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, جو اس پوری فوج کی کمانڈ کر رہے تھے. اور جنگ شروع ہوئی اور 70 کافر جو ہے وہ قتل ہوئے. آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی ناظرین کہ تقریباً 2 گھوڑے تھے نبی اسلام کی فوج میں, اور سامنے 200 گھوڑے تھے. ان کے پاس لڑنے کے لیے 70 اونٹ تھے, سامنے 700 اونٹ تھے. یہاں 313 لوگ تھے, وہاں 1000 لوگ تھے. اب اندازہ کیجئے, یہاں تقریباً 7-8 تلواریں تھیں, اور ان میں سے ہر ایک بندے کے پاس 1-1, 2-2, 3-3 تلواریں تھیں. یعنی کہ ہر چیز ڈبل یا ٹربل. مگر ان کے پاس ایمان تھا, ان کے پاس اللہ تھے, ان کے پاس محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایمان کی طاقت میں ایسے لڑے کہ تمام کفار کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اور یہاں نبی صاحب کا پھر ایک اور بھی معجزہ نظر آتا ہے انٹیلیجنس کا. اب ناظرین کے لیے بھی بڑی حیرانگی ہوگی انٹیلیجنس, یعنی کہ سب سے پہلے کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس کو بنانے والے نبی صاحب تھے. کیسے؟ 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی
کہ آپ جو ہے راؤنڈ لیں اور دیکھیں کوئی دشمن کی تعداد کتنی ہے. تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جو تمام جنگی حکمت عملی تھی وہ نبی علیہ السلام نے اس دن میدان بدر میں ہمیں سمجھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس حکمت عملی کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ہم لوگوں نے فتح حاصل کی اور آج بھی ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں.